ہم کیوں لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے. نوکریاں چلی گئی ہیں. وہ طبقہ جو کہ صرف دیہڑی دار تھے, جو گزارا کرتے تھے, جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے, وہ سب مشکل میں پڑ گئے. تو اس لیے جو ہم جب لاک ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے, اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کورونا تیزی سے پھیلے گی, کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے. تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا بھی خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. لہٰذا میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر, محلوں کے اندر, اور جدھر آپ کی لوکیشن ہے, آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے. آپ نے پبلسائز کرنا ہے کہ ایس او پیز کیا ہے. جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے, شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویح پڑھنے جانا ہے تو, یا مسجدوں میں جانا ہے اپنے, تو وہ فاصلے رکھنے ہیں آپس میں, اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہے. تو یہ والنٹیئرس کا, یہ ٹائیگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پہ عمل کرنا ہے. اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے. اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز میں. حالانکہ یہ جب آپ کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں, تو اس پہ ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی, جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی, لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی. سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے, بھوک سے نہ مرے, تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں. اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں, لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں. دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, مسجدیں, ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز, میں ابھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کے ڈاکٹر ظفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ٹائیگرز بنے ہیں. تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں. یوٹیلیٹی سٹورز کی ذوالقرنین آپ کو بتائیں گے چیئرمین, کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ. میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے والنٹیئرز کے ساتھ, ٹائیگرز کے ساتھ, تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 چیز کہ ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے. آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے, آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی, آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے, اور آپ جوائن کریں, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے. تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے, وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے. تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی, وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی, اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے. جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, وہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے, وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا, تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں, اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے اساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے
ان کو فلٹر کریں گے کہ باقی وہ مستحق ہیں, اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں, اور پھر ان کو بھی آپ مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ جو میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں, آپ نے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ یہ قانون کے خلاف ہے. آپ نے خود ایکشن نہیں لینا, آپ نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے, اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے. یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے, تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا. اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں آپ چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ ذرا بریفلی بتا دیں کہ آپ نے سیالکوٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا. سیالکوٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ 68% ٹائیگر فورس کے جو نوجوان تقریباً 20,000 وہاں سے رجسٹر ہوئے تھے, تو انہوں نے رسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں. ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرانک کیو آر کوڈ آپ کو آئی ڈی دے رہے ہیں آپ کے موبائل فون پہ, جو آپ نے سٹیزن پورٹل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے. دوسرا, آپ کو تمام تر ذمہ داریاں ڈپٹی کمشنر آفس سے یا اسسٹنٹ کمشنر آفس سے تھرو ایپ جو سٹیزن پورٹل کی ہے وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس لوکیشن پہ پہنچنا ہے. مثلاً ہم نے 4-5 جو کام کیے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں, ایک 203 بیڈ کا فیلڈ ہاسپٹل آپریشنلائز کیا, اس کے لیے سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب تشریف لائے. 403 کے قریب جو ہیلتھ ورکر تھے سیالکوٹ سے جو رجسٹر ہوئے, جس میں 71 MBBS ڈاکٹر تھے, تو وہ ماشاءاللہ وہاں آئے, انہوں نے اپنی ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہاں آ کر MS جو ہیں ہاسپٹل کے ان کے ساتھ سارا انہوں نے بات کی اور انہوں نے آغاز کر دیا. اسی طرح سیالکوٹ میں 3000 مساجد ہیں جس کے اوپر ہمیں سیکیورٹی کے لیے بھی SOPs کے لیے بھی ہیومن ریسورس درکار تھا. DPO سیالکوٹ نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس 2600 پولیس اہلکار ہیں جس سے انہوں نے لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کرنا ہے, تھانے کو بھی چلانا ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں DC صاحب سے کہا کہ مجھے 3 ٹائیگر فورس کے جوان چاہیے, تو 9000 کے قریب ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں مساجد کے جو SOPs ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اسی طرح 34 یوٹیلیٹی اسٹور کے سینٹرز ہیں وہاں, اس کے اوپر چونکہ رمضان بازار نہیں لگ رہا, عوام کا رش ہے, تو سیالکوٹ کے جو ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ وہاں کروا رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر جو لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد تقریباً 19 کے قریب جو اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آئٹمز پہ, وہ انشور کر رہے ہیں کہ آیا وہ اسٹور کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں, اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ کر کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی چیز کی کمی ہے. چوتھی چیز جو احساس سینٹرز بنائے گئے تھے اس کی مینجمنٹ میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, چونکہ وہاں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو تھی, سپورٹ سٹاف کی ضرورت تھی, اس سلسلے میں بھی کام کر رہے ہیں. پانچواں جو بڑا زبردست کام انہوں نے کیا راشن ڈسٹریبیوشن کا, جہاں جہاں ہمارے سول سوسائٹی میں سے لوگ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, تو ہم کسی جگہ بھی سیالکوٹ میں آٹے کا ٹرک یونین کونسل کے باہر کھڑا نہیں کر سکتے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے. تو وہ تمام لوگ مہیر حضرات سیالکوٹ کے, انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے رابطہ کیا جی کہ ہم آٹے کا ٹرک, چینی, چاول, جو چیزیں دینی ہیں, اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو جس علاقے میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے وہاں کی ٹائیگر فورس, چونکہ ہمارے پاس یونین کونسل کی سطح کا ڈیٹا ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس ہے, ان کی ذمہ داریاں لگائیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ, میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا. اسی طرح جس چیز کا بھی پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ ان امپلائڈ لیبر, سیالکوٹ میں تقریباً 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں, چونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے 100%. تو انشاءاللہ تعالی جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ یونین کونسل کی سطح پہ سیکٹری جو ہیں, یونین کونسل کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے ٹائیگر فورس کی, اس کے جو سیکٹری ہیں, کنوینئر ہیں, وہ سیکٹری یونین کونسل ہیں. تو اسی آفس میں ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ رجسٹر بھی جو کیے گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ان کا ایک آفس
کہہ سکتے ہیں آپ یہ, اور اسی ڈیسک پہ پھر جو ان امپلائڈ لیبر ہے گلی محلے کی سطح پہ یونین کونسل پہ وہ کام کریں گے. تو امپورٹنٹ چیز جو میں آج ٹائیگر فورس کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری ہے وہ تھرو ایک جو کمیونیکیشن سرور بنایا گیا ہے جو کہ پرائم منسٹر آفس میں ہے, اور وہ تھرو تمام پاکستان کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے آفیسز میں اس کا ڈسپلے ہے, ادھر سے آپ کو ہدایات دی جائیں گی. اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے, جو ذمہ داری آپ کو دی جائے گی آپ نے اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, خود سے کوئی ذمہ داری کی آپ نے سلیکشن نہیں کرنی ہے. جو ڈپٹی کمشنر صاحب یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ کو ذمہ داری دیں گے, اسی طرح آپ اپنی ذمہ داری ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے, آپ اپنے کسی بھائی کو نہیں دے سکتے, کسی دوست کو نہیں دے سکتے. اسی لیے آپ کو کمپیوٹر جنریٹڈ کیو آر کوڈ کی آئی ڈی دی گئی ہے تاکہ آپ کسی جگہ بھی اگر آپ کو مانیٹر کیا جائے تو آپ بتا سکیں کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں. ایک چیز جو میں پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کو اپیل کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ سب ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پاکستان کی جو ہماری پارلیمنٹ کے تمام الیکٹڈ ایم این ایز جو پارٹیز کے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اسی طرح تحصیل کمیٹیز میں تمام الیکٹڈ ایم پی ایز اس کمیٹی کا حصہ ہیں. تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر اپنے اپنے حلقوں میں یہ جو پاکستان کے 10 لاکھ بہادر نوجوان ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں, آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر کووڈ ریلیف کے جو سرگرمی ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے. آخر میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہی 10 لاکھ نوجوان جو ایک جذبہ لے کے آگے آئے ہیں, آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ ان کو ذمہ داریاں دی جائیں, ریزنیبل ذمہ داریاں دی جائیں, اور یہ لوگ جو ایک مشن لے کے آئے ہیں ان کو ہم پورا موقع دیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ. عثمان, اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اگر ہمارے یہ ٹائیگر فورس کو بتا دیں کہ جو کہ میڈیکل پروفیشن سے آئے ہیں ان سے آپ کیا امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ شکریہ پرائم منسٹر صاحب. بات یہ جی کہ یہ جو بیماری ہے اس نے کتنے عرصے تک چلنا ہے اور اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا, اس کے پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ صرف حکومت نہیں بلکہ پوری قوم جب تک اس میں مل کے کام نہیں کرے گی اس وقت تک ہم کوئی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. اس میں ایک والنٹری فورس یا ایک رضاکارانہ جو حصہ ہے جو مختلف افراد ڈال سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا, اب بھی کہا کہ ہم نے یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے یہ بھی انڈیفینٹ ٹائم کے لیے نہیں چل سکتی, ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتی. اس میں بھی بتدریج ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو موبلائز کریں کہ جو حکومت کے ساتھ مل کے دو کام کریں. ایک یہ کہ جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے ان کا نفاذ اور مؤثر نفاذ جو ہے اس کو یقینی بنائیں اور اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں. تو ایس او پیز جتنے ہمارے صحیح طریقے سے نفاذ ان کا ہوتا جائے گا اسی طریقے سے ہم اس قابل بنتے جائیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی جو معیشت ہے اس کو کھول سکیں. دوسرا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے جو ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے وہ ہے ٹریسنگ, ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی. مطلب یہ کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ایسے افراد کی شناخت کرنی ہے کہ جن کو یہ بیماری ہے, ان کو ظاہر ہے اس کے لیے ٹیسٹ کرنا ہے, پہلے ان کو ٹریس کرنا ہے, پھر ان کو ٹیسٹ کرنا ہے, اور اگر وہ پازیٹیو ہیں تو ان کو پھر کوارنٹائن کرنا ہے یا آئسولیٹ کرنا ہے. تو یہ ایس او پیز اور یہ جو ٹی ٹی کیو کی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس فیلڈ فورس ہو کہ جو ہمیں ان چیزوں کے اندر مدد کر سکے. تو اس کے لیے جب وزیر اعظم صاحب نے یہ والنٹری ٹائیگر فورس کا پروگرام متعارف کروایا اور آج اس کی لانچ ہے, 10 لاکھ لوگ اس میں اندر رجسٹر ہوئے ہیں, تو ہم نے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ان 10 لاکھ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کا صحت
یا طب کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ تقریباً 17,000 ایسے والنٹیئرس ہیں اس میں کہ جو براہ راست یا بالواسطہ صحت یا طب کے شعبے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور ان میں 1800 کے قریب تو صرف MBBS ڈاکٹرز ہیں. تو اب جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا تو پھر عثمان ڈار صاحب کی مدد کے ساتھ اور ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے ان 17,000 لوگوں کو ایک اسپیشل سوال نامہ بھیجا اور ایک اسپیشل کویسچنئر بھیجا کہ جس میں ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنی یونین کونسل میں یا اپنے محلے یا اپنے آبادی میں آپ بطور ایک ہیلتھ پروفیشنل کیا رول اپنانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے اب ہمیں جوابات آنے شروع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ہمیں جوابات موصول ہو چکے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اب ہم ان کو وہ جس کا عثمان ڈار صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے پائلٹ کیا سیالکوٹ میں، وہاں بھی انہوں نے یہ کیا. تو ہم ان صحت سے منسلک لوگوں کو مخصوص رول دینا چاہتے ہیں تاکہ اگر مثلا کوئی نرس ہے یا کوئی پیرامیڈیکل ہے تو وہ ہمیں SOPs کے نفاذ میں کیسے مدد کر سکتے ہیں، یا اگر اس علاقے میں کوئی کوارنٹائن ہے یا آئسولیشن فیسیلٹی ہے تو ہمارے ڈاکٹرز یا نرسز یا دوسرے پیرامیڈکس ہمیں کیسے مدد کر سکتے ہیں ان چیزوں کو پر اثر بنانے کے لیے. تو اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ تقریباً جو 1800 ہمیں ڈاکٹرز نے رجسٹر کیا ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے یہ چوائس ہمیں دی ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ مل کے ہم ایک ٹیلی ہیلتھ کا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے ہم نے، کہ جس کے ذریعے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے لوگوں کو مشورے بھی دے سکتے ہیں اور ان کو ان کا علاج معالجے کے حوالے سے ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. تو ان 1800 ڈاکٹرز میں سے ایک بڑی تعداد میں تقریباً آدھے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ چوائس کی ہے کہ وہ ہمارے ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہماری خاص طور پہ ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی حکمت عملی پھیلے گی تو ان رضاکاروں کا جن کا صحت اور طب سے تعلق ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی سود مند ہوں گے، اور ان کی مدد سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حکمت عملی کو مؤثر طریقے سے اس کا نفاذ کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ ڈاکٹر ظفر. اچھا ذوالقرنین آپ پلیز ذرا آئیڈیا دے دیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر جو کیا صورتحال ہے، کس طرح یہ ٹائیگرز نگرانی کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی جگہ سے آتی ہے کہ جی چیزیں غائب ہو گئی ہیں، تو یہ کیسے آگاہ کر سکتے ہیں کہ کس یوٹیلیٹی سٹور میں کیا مسئلہ ہے. تو پلیز آپ بتائیں. تھینک یو سر. یوٹیلیٹی سٹور کا تھوڑا سا پہلے میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. اس وقت کی جو موجودہ حالت ہے ہم نے اس کو انالائز کیا تھا دسمبر میں جب چائنا میں یہ شروع ہوا، تو ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کیا. اینڈ جنوری آن ورڈ جب آپ نے ہمیں کافی فنڈ وغیرہ دیے تو ہم نے میک شیور کیا کہ بیسک فوڈ کی اویلیبلٹی ہمارے سارے اسٹوروں پہ ہونی چاہیے. تقریباً اس وقت ہمارے 4200 سے زیادہ اسٹور ہیں، 800 کے قریب ہماری فرینچائز ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے موبائل وین پہ شاپس انٹروڈیوس کروائیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو رسائی ہو سکے فوڈس کی. تو یہ بیسک ایک انفراسٹرکچر جو ہم نے تیار کیا. اور اس کے علاوہ ہمارے لیے ایک اور جو چیلنج تھا کہ سپلائی آف دا پروڈکٹ، اس کے لیے تقریباً 20 بلین روپیز سے زیادہ کی انوینٹری ہم نے بلڈ کی آل اوور پاکستان تاکہ لوگوں کو پروڈکٹ اویلیبل ہو. اس میں اسپیشلی جو کانسنٹریشن رہی ہماری آٹا، دال، چینی، چاول اینڈ دالیں وغیرہ جو بیسک آئٹمز ہیں. اس کے علاوہ اور تقریباً 19 اور 20 آئٹم ہیں جو اس وقت سبسڈائز ریٹ پہ ہم لوگ مارکیٹ میں دے رہے ہیں. اس وقت سر جو ہمارے پاس چیلنجز تو ڈے ٹو ڈے کافی ہیں، اور ہم میک شیور کرنا چاہتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو سرو کیا جائے، اور وہ ہم لوگ کافی حد تک کر رہے ہیں. اور ایک اگر لیٹ سے کہ میں پچھلے 10 دن رمضان میں دیکھوں تو 10 دنوں میں تقریباً ہم نے 9 بلین روپیز کی سیل کی ہے. اور یہ جو 9 بلین کی ہم نے سیل کی ہے تو ہم نے تقریباً اس میں آلموسٹ 2 ملین سے زیادہ فیملی کو سرو کیا ہے یہ 10 دن میں. تو میکسیمم لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس. پلس میں خاص کر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے ان لوگوں کا کہ جو ہم سے پروڈکٹ لے کے فری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایسے بے شمار حضرات کراچی میں، بلکہ ابھی میں اگلے 2-3 دن میں آزاد کشمیر بھی جا رہا ہوں، ایسے کئی لوگ آئے وہ
लाइन ऑफ कंट्रोल्स पे बाकी जगहों पे वो चाहते हैं कि राशन हम लोग फ्री दें, वो हमें सपोर्ट करें इस प्रोग्राम के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है जो पब्लिक प्राइवेट लोग ले रहे हैं। प्लस जो हमारे पास एडवांटेज है इस वक्त, अगर हम आटा देखें, हम 800 रुपए का जैसे आपने जब आए थे तो डिसाइड किया था, और तकरीबन हम लोग ऑलमोस्ट 8-8.5 रुपए पर केजी पे सब्सिडाइज कर रहे हैं आटे को। इतना मार्केट से प्राइस हमने कम रखी हुई है ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। इस तरह से शुगर पे देखें, हम इस वक्त 68 रुपीज पे शुगर पर केजी दे रहे हैं, जहाँ के मार्केट की प्राइस 82 रुपीज है। ऑयल को देखें जो 200 रुपए पे, वो हम लोग 170 रुपीज पे, 165 रुपीज पे दे रहे हैं। तो हमारी प्राइस मार्केट से 30% चीपर है। वन ऑफ द रीजन ये सेल्स ऊपर जाने की ये है कि लोगों को पता है कि यहाँ हमारी अशिया कम कीमत पे अवेलेबल है। एक जो चैलेंज था जिसको हमने अभी थोड़ा सा पहले ही शुरू किया है, हम मुख्तलिफ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हमारे अपने मोबाइल ट्रक्स हमने बनाए हैं जिसको शॉप में कन्वर्ट किया है, और वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि यूनियन लेवल पे हमारी वो गाड़ियाँ जा सके, लोग ताकि नहीं आ सकते, इतनी लंबी लाइनें बनती हैं स्टोर्स के अंदर, काफ़ी मैनेजमेंट ज़रा मुश्किल हो जाती है काफ़ी ज़्यादा लोगों को। इसके अलावा हमने TCS के साथ एक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं, घरों पे चीज़ें पहुंचाना, लोगों को आने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा हम पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि राशन लोगों को घर पे पहुंचाया जाए। ऑनलाइन हमने करा दिया शुरू, हमने अपनी एक ऐप इंट्रोड्यूस कराई है, जैसे उस्मान ने बताया, इनकी इसी तरह यूटिलिटी स्टोर ने कराई है। 5566 ये नंबर है, इस पे कॉल करें तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डाउनलोड हो जाती है आपके डिवाइस पे। ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, और आगे जाके हम तक कुछ लोगों को राशन कार्ड भी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, वो देने जाएंगे ताकि मेक श्योर करें कि जो नीडी हैं उन तक प्रोडक्ट पहुंच सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यानी सिस्टम काफ़ी बेहतर है, चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं खासकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी यूटिलिटी स्टोर की टीम का, मेरी मैनेजमेंट्स का, जो कि दिन रात काम कर रहे हैं इस चीज़ को कामयाब करने के लिए। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे कि हम लोग मौजूद होंगे। टाइगर फोर्स हमारे लिए बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकती है। इनफैक्ट ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सर्विसेज हमें दे सकते हैं। हमारे स्टोरों को ये चेक कर सकते हैं और हमें रिपोर्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मेरे लिए ये क्रॉस चेक होगा उन जगहों पे कि जहाँ पे हम लोग सही तरह से खुद मॉनिटर नहीं कर सकते, या क्योंकि हमारे यहाँ कुछ होता है, जैसे मिसाल है आटा बहुत ज़्यादा लोग उठा के लेके, क्योंकि प्राइस डिफरेंस इतना है, आगे जाके बेचते, फिर लोगों ने इसको छोटा छोटा बिजनेस बनाया हुआ है। चीनी के साथ भी यही करते, बाकी चीज़ों के साथ। तो टाइगर फोर्स हमें काफ़ी हद तक मदद करेगी कि मुस्तहिक तक हम चीज़ें मैक्सिमम पहुँचा सकें। तो मैं क्लोजली काम करना चाहूँगा टाइगर की टीम पे, इस पे, बल्कि इनके साथ शेयर करेंगे हम अपनी लोकेशन सारे लोग, ताकि हम एज ए टीम काम कर सकें। जुल्करनैन बहुत शुक्रिया। तो आपने उस्मान इन टच रहना है, जो भी टाइगर फोर्स है वो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी चेक कर सकती है क्या हो रहा है। उनके पास आप नंबर दे देंगे उनको, टाइगर्स को, आप सबके पास नंबर होना चाहिए ताकि आगे बता सके कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स ठीक तरह फंक्शन कर रहे हैं, और क्या जो हमारी कोशिश है कि मुस्तहिक लोगों की मदद की जाए, क्या यूटिलिटी स्टोर्स वही कर रहे हैं या वहाँ से कोई फ़ायदा उठा रहे हैं जिस तरह माजी में देखा गया। आखिर में मैं आपका सबका टाइगर्स का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने वॉलंटियर किया, और एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है। जो मैं चाहूँगा कि आपने लोगों को ख़ास तौर पे, जो मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत तब है जैसे जैसे लॉकडाउन आप खोलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस करें कि SOPs यानी जिन शराइत के मुताबिक लॉकडाउन खोला जाएगा उसके ऊपर अमल किया जाए। वो ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमने सही माने में अमल कर लिया तो हम अपने मुल्क को बड़े मुश्किल वक्त से निकाल सकेंगे। मतलब ये है कि एक तरफ हमें खौफ होगा कोरोना का, तो उससे भी बचा सकेंगे, और दूसरी तरफ जो अपने नौकरियां देंगे लोगों को, जो हमारी जो इकोनॉमी के जो पहिया चलना शुरू होना है, ताकि लोगों के हालात बेहतर हों। जो लोग घर बैठे हुए इस वक्त, जिनके पास कोई काम नहीं है और पैसा नहीं है, तो उन सब के लिए अगर हमने आसानी पैदा कर दी और इकोनॉमी भी चलानी है, लॉकडाउन कम करके फिर कोरोना से भी लोगों को बचाना है, उसमें आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप लोगों को आगाह करें
بتائیں یہ شرائط کیا ہیں, یہ کیوں لوگوں نے اکٹھے نہیں ہونا, کیوں لوگوں نے ان ایس او پیز کے اوپر عمل کرنا ہے؟ کیونکہ آپ ان سب کی بہتری ہے, ہم سب قوم کی بہتری ہے کہ اگر ہم یہ بیلنس رکھ سکیں کہ کورونا سے بھی لوگوں کو بچا سکیں اور ساتھ لوگوں کی نوکریاں بھی ملے اور کاروبار بھی چلنا شروع ہو. اور آخر میں ایڈمنسٹریشن کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, آپ نے یہ ٹائیگر فورس کو بڑی اچھی طرح ٹریٹ کرنا ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان سے اگر آپ نے کام لینا ہے, جتنا آپ ان کو کوآپٹ کریں گے, ان کو انسپائر کریں گے, ان کو موٹیویٹ کریں گے, اتنا ہی بہتر یہ اس ملک کا وہ کام کریں گے جو ہمارے پاس اتنی فورس ہے ہی نہیں سارے پاکستان میں کہ جس طرح کا چیلنج ہے ہمیں ضرورت پڑے گی والنٹیئرز کی, اپنی ٹائیگر فورس کی. تو ایڈمنسٹریشن سے مجھے خاص طور پہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا سے نمٹنا بڑا چیلنج ہے, اس سے عالمی سطح پر بھی بحرانی کیفیت پیدا ہوئی. اس فورس کا مقصد ان لوگوں کی مدد ہے جو کہ اس وقت ضرورت مند ہیں اور مختلف معاملات میں مدد کے طالب ہیں. ٹائیگر فورس میں شمولیت اختیار کرنے والے نوجوانوں کا مشکور ہوں. لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا. ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے سے کورونا بڑھنے کا خدشہ ہے. معاون خصوصی عثمان ڈار اور معاون خصوصی ڈاکٹر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹورز اور وزیر اعظم عمران خان کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب کر رہے تھے. جو آپ نے ملاحظہ کیا پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. Tribune Classifieds. Anything and everything you